بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بری مثالیں دے کے اور گھٹیا زبان استعمال کر کے پھر اپنی بات سے مکر جانا اور وہی بری باتیں کہنا کہ جناب فلاں آدمی کہہ رہے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا صاحب ہیں جو مسائل پر اس شدت سے اختلاف کرتے ہیں کہ ان مسئلوں کو پیشاب کے ساتھ نعوذ باللہ تشبیہ دے دیتے ہیں، کبھی کس حساب سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ گالیاں دے دیتے ہیں۔ مثلا فاتحہ خلف الامام کا ایک مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات کرنی یا نہیں کرنی، تو جناب علی اس نے مثال کیا دی کہ ایک دریا ہے پیشاب کا اور اسے دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں۔ بھئی پیشاب کا دریا ہوگا، اس سے دودھ کی نہریں نکلیں گی، اور کہا کہ جناب علی کچھ تو کہتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے، تو کہتا جناب کچھ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے گا اس کے منہ میں انگارہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہوگی۔ ہاں صحیح وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، بخاری مسلم میں یہ احادیث ہے۔ اب یہ ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہے، پھر جب اس کا دماغ ٹھکانے آیا ہم نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحیح حدیث کے امام کے پیچھے تم قرات کرو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ پہلے تو آپ دکھائیں بخاری مسلم کا آپ نے نام لیا ہے کہ بخاری مسلم میں یہ کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، آپ دکھا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرات کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ وہ جو حدیث ہے مسلم میں بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ تو ظاہر امام آگے قرات کر رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ عام حکم ہے، چاہے نماز میں پڑھا جائے، محفل میں پڑھا جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ تو اب چند دن کے بعد کہتا ہے جناب علی اس پہ بہت لیدے ہوتی ہے، بہت سختی کرتے ہیں اہل حدیث لوگ کہ جی امام کے پیچھے قرات کرنا لازمی ہے، یہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں امام اگر اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو آپ اس وقت آپ بھلے خاموش رہیں، امام کی قرات سنیں، اور جب امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا جیسے کہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہے، پھر آپ پیچھے امام کے پیچھے قرات کر لیں۔ یہ ویسے سختی کرتے ہیں، یہ سختی کس نے کی؟ یہ گندی مثالیں کس نے دی؟ مرزا ذیلمی نے۔ اب گندی مثالیں دے کے آپ کسی اور پر اعتراض کر رہے ہیں جناب علی انہوں نے سختی کی ہے۔ گند کس نے ڈالا؟ اس طرح پیشاب کی مثال کس نے دی؟ اس نے دی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ 904 نمبر حدیث ہے مسلم میں، آپ علیہ السلام فرمایا جب امام قرات کرے وان سے تم خاموش رہو۔ 905 نمبر روایت ہے امام مسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یہ صحیح حدیث ہے؟ فرمایا صحیح حدیث ہے۔ 1298 نمبر روایت ہے زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں کرنی چاہیے۔ 313 نمبر روایت ہے، 313 نمبر ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 850 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، آپ علیہ السلام فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، 888 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے ظہر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھی، آپ علیہ السلام نے سختی فرمائی کہ مجھے الجھا رہے ہو، اور اسے اگلی روایت میں ہے کہ عصر کی نماز اس نے سورہ اعلیٰ پڑھی، آپ نے منع فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے پیچھے قرات سے منع فرمایا، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ لو چاہے سورہ اعلیٰ پڑھ لو، الجھ رہے ہیں نا آپ علیہ السلام، کس وجہ سے؟ پیچھے اونچی آواز سے پڑھنے سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر میں پیچھے پڑھنے سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام قرات کرے تم کیا رہو؟ خاموش رہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب اس کے علاوہ پیچھے کیا بچتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 822 نمبر روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کے نیچے راوی کہتا ہے کہ یہ منفرد کے لیے ہے، اکیلا پڑھے اس کے لیے لازمی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور دوسرا اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام پڑھے۔ یہ اس حدیث کا راوی کہہ رہا ہے،
اور 823 نمبر 824 نمبر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لو. اس کو انہی کے امام ہے، مرزا صاحب کا جو امام ہے، کہتا میرے امام ہے علامہ البانی صاحب جو آئنسٹائن ہے. اس آئنسٹائن نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. جب اپنی باری آتا ہے تو ضعیف حدیثوں کو بھی صحیح بنا دیتا ہے. تو البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 823 نمبر جس میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ پیچھے میرے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کہتے یہ روایت ضعیف ہے. اسے 824 نمبر وہ بھی روایت ضعیف ہے. صحیح روایت میں کیا ہے کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو. صحابہ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام قرات کرے تم خاموش رہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ سختی کون کرتا ہے؟ مرزا. اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کر کے پھر کہتا جناب علی، پہلے تو یہ کہتا ہے کہ بغیر قرات کے پیچھے آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. جب اس کے بعد میں اس کو عقل آتی ہے پھر کہتے ہیں جناب آپ جو اونچی آواز سے امام قرات کر رہے ہیں تو پھر آپ بھلے آپ پیچھے خاموش رہیں، اور جو امام ظہر اثر میں قرات کر آپ پیچھے پڑھیں. وہ مسلم آپ نے پڑھی نہیں، آپ علمی کتابی کیسے ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ کہ ایک گندی زبان استعمال کر کے پھر آئندہ کہنا ہے کہ جناب علی لوگ گھٹیا باتیں کرتے ہیں، علماء گالیاں دیتے ہیں. بھئی تو نے جو گالیاں دی ہیں، تو نے تو محدثین کے بارے میں باتیں کی ہیں، تو نے تو فقہا کے بارے میں باتیں کی ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھونکتا ہے، اوے مغیرہ اوے مغیرہ او مغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھونکتا ہے. تو نے تو خدا کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا فضول ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا کوئی اس طرح کا گھٹیا انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر کو کہے یہ فضول ہے؟ اللہ کے ذکر کو بندہ کوئی فضول نہیں کہہ سکتا. اللہ کا ذکر آپ جہاں بھی کھڑے ہو کے کریں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، مسلم صحیح میں حدیث ہے، جب تک یقال کہا جائے گا، اللہ اللہ کہا جائے گا، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی. اس حدیث کا معنی ہی بدل دیا. جناب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اللہ کہا جائے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہوں گے. بھائی آپ علیہ فرمایا یقال، جب تک یہ کہا جائے گا، اللہ اللہ کہا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ اللہ کہنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا. اسی طرح کئی اور مثالیں ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھائی ہیں. مثلا ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہے جس کا میں نے ٹائٹل بھی دیا ہے کہ مرزا کی دم کٹ گئی. تو اس میں یہ کہتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ جو ہے امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے جناب، وہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. آگے اور ویڈیو میں کہتا ہے جناب یہ المدونۃ الکبریٰ تو امام مالک کی کتاب ہے. امام مالک سے ان کے شاگردوں نے ڈائریکٹ سوال کیے اور انہوں نے جواب دیے. یہ جو اہل حدیث ہیں یہ تو ایویں ہی باتیں کرتے ہیں جناب، ان کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں امام مالک کی کتاب نہیں، کیا ان کے کہنے سے کیا امام مالک کی کتاب نہیں رہے گی؟ یہ امام مالک کی کتاب ہے. پہلے کیا کہا اور اب یہ کیا کہا، ہم نے اپنے ویڈیوز میں دکھایا ہے. اور تیسری مثال، کچھ عرصہ پہلے یہ کہتا تھا جو رفع الیدین نہیں کرتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو جان بوجھ کے سنت کو چھوڑے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کہتا تھا جو رفع الیدین کا ذکر کر کے کہتا تھا جو آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دے اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب جب ہم نے اس کو بتایا کہ تو خود سنت چھوڑنے کی تبلیغ کرتا ہے، تیرے اوپر کتنی لعنتیں پڑیں گی. اب اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی سنتیں چھوڑنے پر لعنت. اس میں کہا نہیں جناب یہ جاہل علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت چھوڑنے پر لعنت ہوگی، کہ ہر سنت چھوڑنے پر لعنت ہوگی. بھائی سب سے بڑا جاہل اجہل تو ہے. 4 مہینے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ رفع الیدین نہ کرنے والوں پر نعوذ باللہ لعنت ہے. تو امام مالک نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے. یعنی وہ بات جو مختلف ہی ہے. جو رفع الیدین کرتے بھی ہیں وہ بھی اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جب وہ چھوڑے گا تو اس پر لعنت ہوگی. پھر ہم نے جب جواب دیا اب کیا کہا؟ جناب علی یہ تو جاہل علماء ہوں گے جو کہیں گے جناب سنت چھوڑنے پر لعنت ہوگی. ہر سنت چھوڑنے پر لعنت تھوڑی ہوگی. ہاں وہ سنت جس پر آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہو کہ یہ کرنا ہے اور وہ بندہ نہ کرے تو اس پر لعنت ہوگی. اب آپ بتائیں، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا اس پر لعنت ہوگی. کیا کسی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہو کہ تم نے جو رفع الیدین کرنا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی کسی کتاب میں ایک روایت لاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا تو اس کو یہ گناہ ملے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کرتا ہے، کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اور خود ہی اس میں پھنستا ہے. جس طرح مرزا قادیانی گندی زبان استعمال کر کے خود پھنستا تھا،
یہ بھی ایسے ہی پھنستا ہے۔ دوستو آپ عقل کریں، آپ غور کریں کہ پچھلی ویڈیوز میں اس نے کیا کہا تھا اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔